شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار پر SIO تلنگانہ کا احتجاج، طلبہ سے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن یعنی کہ SIO تلنگانہ کی جانب سے آج چار مینار پر طلبہ سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی اجتماع منعقد کیا گیا۔ اس احتجاجی اجتماع میں طلبہ، نوجوانوں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور پرامن احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف مبینہ کارروائی کی مذمت کی۔ مظاہرین نے طلبہ کے حق میں نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ پرامن احتجاج کو دبانے کے بجائے طلبہ کے مطالبات کو سنجیدگی سے سنا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمہوری معاشرے میں ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے اور اس حق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس احتجاج کے دوران شرکاء نے طلبہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ انصاف، جمہوری اقدار اور طلبہ کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ سماجی جہدکار سونم وانگچک نے جن کی کاکروچ جنتا پارٹی کے مطالبات کی حمایت میں جاری غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال نے جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاج کو مزید تقویت دی تھی۔ جمعرات کی دیر رات گروگرام کے میدانتا اسپتال میں اپنی ہڑتال ختم کر دی۔ سونم وانگچک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے مرکزی وزراء JP نڈا اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ ایپیکس باڈی آف لیہ لداخ کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں نے آخرکار 26 دن بعد اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس سے قبل مختلف سیاسی جماعتوں کے 65 اراکین پارلیمنٹ یا تو مجھ سے ملاقات کر چکے تھے یا پھر خطوط کے ذریعے مجھ سے بھوک ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ مختلف شرائط پر طویل مذاکرات اور ملک میں ممکنہ تشدد کے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ دہلی میں طلبہ کی تحریک سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے BRS نے احتجاجی مہم شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں جمعے کو BRSV کی قیادت میں حیدرآباد کے اندرا پارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں BRS کے ورکنگ صدر KTR و دیگر BRS قائدین نے شرکت کی۔ KTR نے اپنی 50ویں سالگرہ کی تمام تقریبات منسوخ کر دی اور سیاہ قمیص پہن کر احتجاج میں شریک ہوئے۔ BRS کی اپیل پر بڑی تعداد میں طلبہ اندرا پارک پہنچے اور احتجاج میں حصہ لیا۔ KTR نے کہا کہ وہ طلبہ کی تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرکز کی BJP حکومت اور ریاستی کانگریس حکومت کی جانب سے طلبہ اور بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو عوام کے سامنے اجاگر کریں گے۔ شہر حیدرآباد کے قریب واقع شاہآباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں حال ہی میں پیش آنے والی اس دل دہلا دینے والی واردات سے پوری ریاست میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ ملزم راج کمار نے پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروانے پر کم عمر لڑکی، اس کی ماں اور نانی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ یہ واردات اسی ماہ کی 10 تاریخ کی رات پیش آئی تھی۔ دوسرے دن اس معاملے میں شاہآباد پولیس کے رویے پر ناراض مقامی افراد نے احتجاجی دھرنا منظم کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد فیوچر سٹی پولیس کمشنر ترون جوشی نے تحقیقات کروائی اور سب انسپکٹر رمیش کو اسی دن معطل کر دیا اور انسپکٹر کانتا ریڈی کو چارج میمو جاری کیا گیا تھا۔ تازہ طور پر انسپکٹر کانتا ریڈی کا تبادلہ کر دیا گیا اور ان کی جگہ لکشمن ریڈی کو شاہآباد کا نیا انسپکٹر مقرر کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع نلور میں ایک 27 سالہ ANM خاتون نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ متوفیہ کی شناخت سائی چندنا پریا کے طور پر کی گئی ہے، جو چلاکور منڈل کے تونکمالا گاؤں سچوایالیا میں ANM کے عہدے پر خدمات انجام دے رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق سائی چندنا پریا نے سچوایالیا میں اس وقت مبینہ طور پر پھانسی لگا کر خودکشی کر لی جب وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ان کی نعش پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس کو مبینہ طور پر ایک سوسائڈ نوٹ بھی ملا ہے، جس میں چندنا پریا نے اپنی والدہ سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کے نام پر تقریباً 60 لاکھ روپے کی ڈیتھ انشورنس موجود ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر خاندان سے درخواست کی ہے کہ ان کی موت کو سانپ کے کاٹنے یا بجلی کے جھٹکے سے ہوئی موت ظاہر کرتے ہوئے ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے تاکہ انشورنس کی رقم سے ان کے والد کا علاج کرایا جا سکے۔ سوسائڈ نوٹ میں انہوں نے اپنی بہن سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ان کے والدین کا خیال رکھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سائی چندنا پریا کے والد کچھ عرصے سے علیل ہیں اور چنئی میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے۔ کانگریس کی طلبہ تنظیم NSUI اور بائیں بادو کی طلبہ تنظیموں نے آج 24 جولائی کو ریاست گیر سطح پر تعلیمی اداروں کی بند کی اپیل کی ہے۔ نئی دہلی میں پرامن احتجاجیوں پر پولیس لاٹھی چارج اور راہل گاندھی کی گرفتاری کے خلاف ایک روزہ بند کا فیصلہ کیا گیا۔ NSUI کی ریاستی صدر وائی وینکٹ سوامی نے بتایا ہے کہ بائیں بادو طلبہ تنظیموں SFI، AISF، PDSU، AISB اور دیگر طلبہ تنظیموں نے تعلیمی اداروں کی بند کی اپیل کی ہے۔ ملک کا ہر شہری وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفے کی مانگ کر رہا ہے، لیکن مودی حکومت انہیں بچا رہی ہے۔ طلبہ پر لاٹھی چارج غیر انسانی اور غیر قانونی اقدام ہے۔ NSUI نے اپنے تمام یونٹس کو ہدایت دی ہے کہ تعلیمی اداروں کے بند میں حصہ لیں۔ تمام سرکاری اور خانگی تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اور طلبہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بند میں حصہ لے کر طلبہ تنظیموں کے مطالبات کی تائید کریں۔